وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ شورا کی ایک آیت ہے. اس مکمل سورت کی آج تراویح میں تلاوت کی گئی. اس آیت پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر جو کچھ مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اعمال ہی کے نتیجے میں ہوا کرتی ہیں، اور بہت سے برے اعمال تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے. اللہ پاک نے اس دنیا کو، اس عالم کو دار الامتحان بنایا ہے. یہ دنیا سرور اور خوشی کی جگہ نہیں بلکہ امتحانات اور آزمائشوں کی جگہ ہے. یہاں اللہ پاک نے خوشیاں کم رکھی ہیں اور پریشانیاں زیادہ رکھی ہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہوا تو اس پر 40 دن لگاتار بارش ہوتی رہی. 40 میں سے 39 دن غم کی بارش ہوئی اور صرف 1 دن فرحت و خوشی کی بارش ہوئی. اشارہ اس جانب ہے کہ اولاد آدم پر اللہ نے غم اور پریشانی زیادہ رکھی ہے خوشی اور فرحت کے مقابلے. تو دنیا میں آنے والے ہر بندے کو، انسان کو پریشانیوں کے دور سے گزرنا پڑتا ہے، اور کبھی یہ پریشانی انسان کی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ اجتماعیت کا روپ اختیار کر لیتی ہے، اور پوری قوم، پوری جماعت، پورا علاقہ، پورا عالم مصیبت کے دلدل میں گرفتار ہو جایا کرتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ امت پر پریشانی کیوں؟ یہ امت جس کے نام سے باطل طاقتیں تھر تھر کانپتی تھیں،
یہ امت جہاں کہیں پہنچی کامیابی نے قدم چومے ہیں، یہ امت فتوحات کو سیر کرتی جا رہی تھی، تو آخر ایسے تو کیا اسباب بنے کہ امت کا زوال ہو گیا، امت پر حالات آئے، امت پر پریشانیاں آئی، تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ یہ پریشانیاں، یہ حالات، یہ آزمائشیں اور امتحانات خود ہم نے اپنے اعمال کے نتیجے میں اختیار کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدلے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب رب العالمین کسی قوم کے ساتھ برا ارادہ فرما لیتے ہیں، اس کو کوئی ٹالنے والا، روکنے والا نہیں۔ اور سورہ روم میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری پر جو کچھ فساد ظاہر ہوتا ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں کے نتیجے میں ہوا کرتا ہے۔ اور سورہ شورا کی آیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم پر جو کچھ مصیبتیں اترتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کے نتیجے میں ہوا کرتی ہے، اور بہت سی چیزیں تو ہم درگزر کر دیا کرتے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی کوتاہی اور اسباب جن کے نتیجے میں اس امت کا زوال ہوا، اس امت کو پستی میں دھکیلا گیا، امت پر بلائیں اور مصیبتیں کیوں آئی، اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو پہلا سبب ہے قرآن اور تعلیم قرآن سے دوری۔ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ رب العالمین نے ہمیں عظیم المرتبت کتاب عطا کی، لیکن ہم نے اسی کتاب سے ایسی بے رخی اختیار کر لی کہ ٹھیک ہے رمضان میں تو دیکھا دیکھی ایک قرآن پورا ہو گیا، لیکن ذرا اپنے نفس کو خطاب کر کے پوچھئے کہ شوال سے لے کر شعبان تک میں کتنے قرآن پورے ہوتے ہیں؟ ایک قرآن بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم نے قرآن کریم سے بے رخی اختیار کر لی۔ کیسے خوش نصیب بندے تھے جنہوں نے قرآن پاک کے مقام کو پہچانا، اس کی قدر و منزلت کو جانا، اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، رات دن کا مشغلہ بنایا، حتیٰ کہ دن رات میں ملا کر 8 قرآن مکمل کر دیا کرتے تھے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن کریم تاقوں کی اور الماریوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ یہ واقعی بہت بڑی کوتاہی ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ جب فجر کی نماز پڑھ کر ہم گھروں کی طرف روانہ ہوتے تو ہر گھر سے کلام اللہ شریف کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ کوئی سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اپنے معمول کے مطابق پاؤ پارا، آدھا پارا، 1 پارا وہ پڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس
اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، قرآن کریم کو ہم نے الماریوں میں رکھ دیا، تاقوں میں سجا دیا، رات رات بھر گانے کی، میوزک کی آواز گھر گھر سے آتی ہے، چوراہوں پر لغویات کی مجلسیں جمتی اور سجتی ہیں، اور جب اللہ کے آسمان دنیا پر نزول کا وقت ہوتا ہے، رب العالمین کے حضور گڑ گڑانے کا وقت ہوتا ہے، ہم اپنے گھروں کی طرف بغیر نماز پڑھے روانہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارے یہاں برکتیں کہاں سے آئیں؟ تو ہم نے قرآن کریم سے بھی بے رخی اختیار کی، تعلیم قرآن سے بھی بے رخی اختیار کی۔ ہم نے ہمیشہ عصری اور دنیاوی تعلیم کو دینی تعلیم پر فوقیت دی، حالانکہ قبر کی تنہائی میں عصری تعلیم دنیاوی تعلیم کام آنے والی نہیں۔ منکر نکیر آ کر نہیں پوچھیں گے کون سی ڈگری حاصل کی تھی، اور میدان محشر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ کون سی سند لے کر تو آیا۔ وہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم، نبی علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے دینی تعلیم کو پیچھے رکھا، دنیاوی تعلیم کو مقدم کیا۔ مدرسوں کا اور اسکول کا جائزہ لے کہ اگر سردی کا زمانہ ہو، صبح 7:30 بجے اسکول کا وقت ہو اور 7 بجے کار لینے کے لیے آ جائے، 6 بجے سے بچے کو اٹھا کر تیار کیا جائے گا، اسے نہلا دھلا کر اسکول کے لباس وہ بھی پریس کر کے پہنائے جائیں گے، اور وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی بچے کو روانہ کر دیا جائے گا۔ لیکن مدرسے کا حال دیکھیے، دینی تعلیم کی طرف ہماری فکر اور توجہ دیکھیے کہ 7:30 کا بھی مدرسہ ہو تو نواب صاحب کا بچہ 8 بجے آئے گا، 8:15 بجے آئے گا۔ اگر استاد یا انتظامیہ کی طرف سے کچھ کہہ دیا جائے یا تنبیہ کر دی جائے تو والدین آستین چڑھاتے ہوئے لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ ہماری بے توجہی، بے غیرت باپ پڑا سو رہتا ہے، اور وہ ماں اور وہ خاتون جس کو شریعت نے پردے میں رہنے کا حکم دیا تھا، وہ بچے کو مدرسے چھوڑنے جاتی ہے، تو کیا ہمیں دینی تعلیم سے یہ محبت ہے؟ اسی وجہ سے آج ہم ذلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ مفکر اسلام مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ نے صاف الفاظ میں فرمایا تھا کہ اگر کسی جگہ کوئی بچہ اغوا کر لیا جائے، کڈنیپ کر لیا جائے تو شور ہوتا ہے، اور خصوصاً وہ دوسری برادری کا ہو تو ڈر ہوتا ہے کہ دنگا فساد نہ ہو جائے۔ مسلمان ماؤں کی گود سے مسلمان بچوں کو بڑی آہستگی سے اٹھایا جا رہا ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں، ان کو اپنے رنگ میں رگا جا رہا ہے۔ ایک موقع پر فرمایا تھا، میں صاف کہتا ہوں بچے کو عید کے موقع پر عمدہ سے عمدہ کپڑے دلانے سے بہتر، بیمار ہو جائے تو اس کو اچھے سے اچھا علاج کرانے سے بہتر، اور پڑھا لکھا کر اس کو نوکری کے قابل بنانے سے بہتر ہے
کہ اس کو سچا پکا دیندار بنایا جائے۔ اور ایک کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بچے کا بچپن میں مر جانا بہتر ہے اس سے کہ وہ بڑا ہو اور دینی تعلیم و تربیت سے کوڑا رہے، خود بھی جہنم میں جائے، ماں باپ کو بھی جہنم میں لے جانے کا سبب بنے۔ ہم انکار نہیں کرتے، عصری تعلیم دلوائیے، دنیاوی تعلیم دلوائیے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت اس تعلیم کو دیجیے جو قبر میں بھی کام آئے، حشر کے میدان میں بھی کام آئے، پل صراط پر سے گزرنے کے موقع پر بھی کام آئے۔ مولانا عبداللہ صاحب کاکودروی رحمت اللہ علیہ کا ایک بیان میں نے 2006 میں جب سیلاب آیا تھا اور اس سال جو جماعت فارغ ہو رہی تھی اس موقع پر سنا تھا۔ حضرت مولانا نے اپنے خطاب میں ایک بات فرمائی تھی کہ میں نے اسکول کی پہلی دوسری کلاس کی گجراتی کی کتاب چوپڑی ہاتھ میں لی اور میں نے دیکھا تو پہلا جو سبق تھا وہ اشعار کا مجموعہ جس کو کویتا کہا جاتا ہے۔ ایک لڑکی کی تصویر بنی ہے، ایک سورج کی تصویر بنی ہے، لڑکی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہے اور اس کا ٹائٹل، اس کا عنوان تھا ہوں تنے نمن کروں چھوں۔ اب یہ چیز بچوں کو یاد کروائی جاتی ہے، ذرا سوچ لیا کرو، یہ شرکیہ جملہ ہے، یہ کفریہ جملہ ہے جو مسلمان معصوم بچوں کے ذہن میں ابتدا سے پوسا جا رہا ہے، بھرا جا رہا ہے۔ اور مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ بنگلور کے سفر میں ایک جگہ کار میں بیٹھ کر تشریف لے جا رہے تھے، اسکول چھٹی، بچے گھروں کی جانب جا رہے تھے تو ایک بچے کو دیکھا راستے میں ایک پتھر پڑا ہے، اس کو ہٹا کر سائڈ پر رکھ دیا۔ آپ پر بڑا اثر ہوا، ڈرائیور سے کہا گاڑی روک دو۔ آپ کار سے اترے، بچے کے پاس گئے اور اس کا نام پوچھا، اس کے باپ کا نام پوچھا، پتہ چلا وہ مسلمان بچہ۔ تو کہا بیٹا تم نے بڑا اچھا کام کیا، یہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس نے جو جواب دیا، حضرت اپنا سر پٹک کر بیٹھ گئے، اس نے جواب دیا تھا ہم کو ہمارے گاڈ یشوع نے یہی تعلیم دی۔ تو آج ہم پیچھے کیوں؟ ہمارا زوال کیوں؟ ہم پر مصیبتیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو بھی پیچھے رکھا، تعلیم قرآن کو بھی پیچھے رکھا۔ ہمارے زوال کا اور پستی کا دوسرا سبب ہے کہ ہم نے غیروں کی نقالی اختیار کی اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کو اور آپ کی سنتوں کو چھوڑا۔ حالانکہ آفتاب سے زیادہ یہ بات روشن ہے کہ دونوں جہان کی کامیابی کا راز میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہے۔ ہم نے سنتوں کے جنازے نکالے، جو تعلیمات دے کر گئے تھے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے انہیں پسے پشت ڈال دیا۔ نبی کا طریقہ ہمیں پسند نہیں آیا، یہودیوں کا طریقہ ہمیں پسند آیا، عیسائیوں کا طریقہ ہمیں پسند آیا۔ کیا یہ ہے ہمیں نبی سے محبت؟
شکل و صورت کے اعتبار سے دیکھ لو تو ہمیں نبی کی شکل اچھی نہیں لگی، ہم نے غیروں کی سی شکل بنا لی، معاف کیجئے گا چاہے بات کڑوی لگے، لیکن حق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی اپنے چہرے کو داڑھی سے آراستہ کیا جائے۔ کسرا کے 2 قاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، داڑھی بالکل صاف، مونچھیں بڑی تھی، پوچھا یہ کیا؟ انہوں نے کہا ہم کو ہمارے آقا کسرا نے یہ حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مجھ کو میرے خدا نے تو یہ حکم دیا کہ مونچھیں تراشی جائے اور داڑھی بڑھائی جائے۔ آج ہمارا حال دیکھیے، یہ تو وہ جرم ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو بھی مجرم ہونے کی حالت میں۔ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھا شعر کہا ہے، میرے بھائیوں کاش ہمیں سمجھ میں آ جائے، نبی کی صورت بنا لو فرمایا تاکہ قیامت کے دن ہم یہ تو کہہ سکے تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے میں تو صورت لے کر آیا ہوں۔ میرے بھائیوں آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے شکلوں اور صورتوں میں نبی کی ادا کو چھوڑا، لباس کے اندر نبی کی ادا کو چھوڑا۔ شریعت اسلامیہ نے کیا تعلیم دی تھی کہ ازار ٹخنوں کے اوپر رہنی چاہیے، لیکن حال یہ ہے کہ ازار ٹخنوں کے نیچے جا رہی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرماتے ہیں کہ جو حصہ ٹخنوں کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور ایسے بندے کی طرف رب العالمین رحمت کی نگاہ اور نظر نہیں فرماتے۔ اور یہی حال ہماری خواتین کا بھی ہے کہ انہوں نے بھی لباس کے سلسلے میں جو تعلیمات نبی علیہ السلام نے دی تھی ازواج مطہرات کے ذریعے، خواتین نے ان تعلیمات کو چھوڑا، پردے کے اور حجاب کے جنازے نکالے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے ہی احکام پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، اس کو شریعت سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ ازواج مطہرات کے یہاں اور بنات رسول کے یہاں پردے کا اس قدر اہتمام تھا کہ وہ خاتون جنت وصیت کرتی ہے کہ میرا جنازہ رات میں نکالا جائے، اس پر چھپر قائم کی جائے تاکہ جسم کی بناوٹ بھی کسی پر ظاہر نہ ہو۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہے کہ جب سن ہجری 8 میں غزوہ موتا میں 3 صحابہ شہید ہو گئے، زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ، اور ان حضرات کی شہادت کی خبر مدینہ طیبہ پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما ہے، غم اور صدمے کے آثار آقا کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہے ہیں، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان ساری چیزوں کو اپنے مکان کے، اپنے حجرے کے دروازے کی پھٹن سے دیکھا۔ آپ اندر نہیں آئی، مسجد میں چلی آتی تو کون روکنے والا تھا؟ مسجد میں چلی آتی تو کون غلط نگاہ سے دیکھنے والا تھا؟ ارے وہ تو امت کی ماں ہے،
لیکن اس کے باوجود وہ گھر میں رہی، وہ مکان میں رہی، پردے کا اتنا اہتمام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی فرما کر گئے، ایسا زمانہ آئے گا کہ عورتیں کپڑا اور لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوگی۔ 3 مطلب اس کے علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ لباس مختصر ہو جائے گا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ لباس باریک ہوگا کہ جسم کا اندرونی حصہ نظر آتا ہوگا، اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ لباس چست اور فٹ ہوگا جس سے جسم کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عورتیں راستے میں مٹک مٹک کر چلے گی اور ان کے سر دور سے، بھائی اس کو کا آواز نہیں کرے، اور ان کے سر دور سے اونٹ کی کوہان کی طرح نظر آئیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی سنگ نہیں پائے گی، چاہے 500 سال کی دوری سے آتی ہو۔ تو میرے آقا نے جو تعلیمات لباس کے سلسلے میں دی تھی ہم نے چھوڑ دیا، تو ہماری پستی اور ہمارے زوال کا، ہم پر بلا اور مصیبتوں کے نزول کا ایک سبب کہ ہم نے غیروں کی نقالی کی اور نبی علیہ السلام کی اداؤں کو چھوڑا، یہودیت کو سینے سے لگایا، عیسائیت کو سینے سے لگایا۔ یہ حدیث سن لے، نبی علیہ السلام صاف فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے سمجھا جائے گا۔ اب فیصلہ کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمیں محمد کی ادا پسند ہے یا یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ادا پسند ہے۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ راستے سے جا رہے تھے، ہولی کا دن تھا، ایک مریل قسم کے گدھے کو دیکھا تو انہیں مذاق سوجی، کہا کہ تجھے کسی نے رنگا نہیں؟ یہ کہہ کر منہ میں جو پان تھا اس کی پیک اس پر اڑا دی۔ جب انتقال ہوا تو کسی نے بزرگ کو دیکھا، ویسے تو اچھی حالت ہے لیکن ہونٹ کے پاس ایک سپول یا سانپ کا بچہ ٹہل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے جشن میں شریک ہونے کی جو سراسر کفر اور شرک پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہم نے ہر اعتبار سے نبی کی تعلیمات کو چھوڑا، اپنی حقیقت کو ہم نے بھلا دیا۔ ایک آدمی کہیں سے شیر کا بچہ پکڑ کر لایا، بکریاں بھی پلی تھی اور شیر کا بچہ بھی وہیں بیچ میں پلنے لگا، بڑھنے لگا۔ اب ایک دن بکریوں کے ساتھ یہ شیر کا بچہ بھی پانی پینے کے لیے گھاٹ پر گیا تو پانی کے اندر عکس نظر آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ میرا عکس کچھ اور ہے، ان کا عکس کچھ اور ہے، شکل و صورت چونکہ الگ الگ ہے۔ پھر آواز نکالی تو ظاہری بات ہے شیر کا بچہ کچھ بکری کی آواز تو نکالنے والا نہیں، تو اب اس پر اپنی حقیقت کھل گئی کہ میں تو بزدل بنا ہوں، بکریوں کے بیچ میں رہ کر بالکل کمزور ہو چکا ہوں، میرا مقام تو کچھ اور ہے۔ کچھ حال ہمارا بھی ایسا ہی ہے کہ ہم بھی ایسی ہی بزدل بکریوں کے بیچ میں پل رہے ہیں۔
ہم نے اپنی حقیقت کو کھو دیا ہے، ہم یہ بھلا بیٹھے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑا۔ ارے میرے بھائیوں، جس طرح اس شیر کے بچے نے پانی میں اپنا عکس دیکھا، حقیقت آشکارا ہو گئی، کھل گئی، ذرا کتاب و سنت کے آئینے میں اپنا عکس دیکھ لیجئے، تم پر بھی اپنی حقیقت کھل جائے گی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے اور جعفہ پہنچے، ایسی جگہ جہاں سے مکہ اور مدینے کا راستہ الگ ہو رہا ہے، اور آپ نے پلٹ کر دیکھا مکہ والے راستے کو، آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہیں، اور وجہ کیا تھی؟ اللہ کا گھر یاد آ گیا، کعبہ یاد آ گیا، اپنا وطن یاد آ گیا۔ صدیق اکبر وہ سچے عاشق، صحیح معنی میں عاشق، ساتھ میں تھے، نظر حضور کے چہرے پر تھی، پوچھا لماذا تبکی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ راستہ مکے کا ہے، مجھے اللہ کا گھر یاد آ گیا، اپنا وطن یاد آ گیا۔ اللہ نے سورہ قصص نازل کی اور اخیر میں یہ آیت اتاری، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بلا شبہ وہ ذات پاک جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے، وہ ذات آپ کو ضرور اپنے وطن لوٹائے گی۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت مختصر بھی تو لائی جا سکتی تھی، ان اللہ لرادک الی معاد، یہ بھی کہہ دیا جاتا، لیکن اس کے بجائے آیت کو پھیلایا گیا اور یہ جملہ بڑھایا گیا کہ وہ ذات جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے، وہ ذات آپ کو آپ کے وطن لوٹائے گی۔ مفسرین لکھتے ہیں اس میں یہ درس دیا گیا ہے کہ قرآن اور تعلیم قرآن یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام دلا سکتا ہے۔ تو ہمارے زوال کا یہ دوسرا سبب۔ تیسرا سبب فرقہ بندی اور آپسی اختلاف۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی اور صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ کون سا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ رہے ہوں گے۔ لیکن آج امت کا شرازہ بکھر گیا، امت منتشر ہو گئی، فرقوں میں بٹ گئی، تقسیم ہو گئی، آپسی اختلافات میں ہم ایسے مبتلا ہوئے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم افضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، کیا میں تم لوگوں کو نفلی نماز سے، نفلی روزے سے اور نفلی صدقے سے افضل چیز نہ بتاؤں؟ یہ میرے آقا کا انداز ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی سنے تو اب دل میں ذہن میں خیال آئے
جائے کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے جس کو نبی علیہ السلام نفلی نماز سے، نفلی روزے سے، نفلی صدقے سے افضل فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا بتلائیے، آقا نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرنا۔ اس کے بعد فرمایا وفساد ذات البین ہی الحالقہ، اور آپسی فساد اور اختلاف یہ مونڈنے والے ہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ بالوں کو نہیں بلکہ دین اسلام کو مونڈ دیتے ہیں۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے جو نصیحت کی تھی تو یہی فرمایا تھا یا بنی ان قدرت ان تصبح او تمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل، اے بیٹے اگر تو اس بات پر قدرت رکھے کہ تو صبح کرے یا تو شام کرے اس حالت میں کہ تیرے دل میں کھوٹ نہ ہو، کینہ نہ ہو، میل کچیل نہ ہو، تو ایسا کر لے اس لیے کہ یہ میری سنت ہے۔ اس کے بعد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہمارے زوال کا چوتھا سبب اخلاقی گراوٹ۔ اخلاق دین اسلام کا اہم ترین شعبہ ہے۔ جہاں عقائد اسلام کا شعبہ ہے، عبادات، معاملات اور معاشرت دین اسلام کا اہم جزو اور حصہ ہے، وہیں پر اخلاق وہ بھی دین اسلام کا بنیادی ستون ہے۔ عالم میں جو اسلام پھیلا ہے وہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، وہ یقیناً میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام کے اخلاق کو بیان کیجئے، وہ کہتی ہے کان خلقہ القرآن، کہ میرے آقا کے اخلاق تو قرآن تھے۔ قرآن پاک نے جن عمدہ چیزوں کی تعلیمات دی سب پر کامل درجے میں عمل کرنے والے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور خود فرماتے بعثت لأتمم حسن الاخلاق، کہ میں تو حسن اخلاق اور مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ اور ایسے شاندار اخلاق کے دشمنوں کو بھی اعتراف تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ اخلاق کا جو سبق میرے نبی نے پڑھایا تھا اور جو تعلیمات اس سلسلے میں ہمیں دی تھی، ہم نے ان تعلیمات کو چھوڑا ہے، اور یہی اخلاقی گراوٹ ہمارے زوال کا، ہماری پستی کا اور نزول بلا کا سبب ہے۔ پانچواں سبب گناہوں پر گناہ کرتے جانا۔ یہ ہماری عادت سی بن گئی کہ اب ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، گویا وہ ہماری زندگی کا حصہ ہو گیا، ہماری زندگی کا جزو ہو گیا، ہمیں عادت سی لگ گئی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ گناہ کے نتیجے میں دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے، اور اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارے دلوں پر تو اتنے نقطے لگے کہ دل بالکل تخت سیاہ بلیک بورڈ کی طرح کالا ہو چکا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مخصوص گناہوں پر مخصوص عذاب کی وعیدیں سنائی ہے۔ صاحب مشکات نے روایت نقل کی ہے 5 گناہوں پر 5 سزا۔ فرمایا ما ظہر الغلول فی قوم
إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب، جس قوم میں خیانت کی بیماری پھیلتی ہے اللہ دشمنوں کا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ نمبر 2، ولا فش الزنا فی قوم الا کثر فیہم الموت، جس قوم میں زنا بڑھ جاتا ہے وہاں موت بھی بکثرت ہونے لگتی ہے۔ ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنهم الرزق، جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے رزق کی برکت وہاں سے ختم کر دی جاتی ہے۔ ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہ الدم، جو قوم ناحق پر فیصلہ کرنے لگتی ہے وہاں خون ریزی اور قتل و غارت گیری عام ہوتی ہے۔ ولا خطر قوم بالعہد الا سلط علیہم العدو، اور جو قوم عہد شکنی کرنے لگتی ہے اللہ تعالی دشمنوں کو ان پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر نزول بلا اور مصیبتوں کی 15 علامتیں شمار کروائی ہے۔ آقا نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جب مال غنیمت کو امانت سمجھا جائے، جب تک تقسیم نہ ہو وہ امانت ہے، اور اس سے پہلے اس میں سے کچھ لینا یہ خیانت ہے۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے، ایک سفر سے واپسی ہو رہی تھی، نبی علیہ السلام کا ایک خادم جو اونٹ پر آگ کا کجاوا درست کر رہا تھا، اس خادم کا نام بخاری کی ایک روایت میں مدعام ہے اور دوسری روایت میں کرکرا ہے۔ تو اچانک دشمنوں کی جانب سے تیر آیا اور اس کو لگا اور وہ مر گیا۔ صحابہ نے اس کو شہادت کی بشارت سنائی کہ بڑی اچھی موت ہے، نبی کا خادم شہید ہو گیا۔ آقا نے فرمایا شہادت کی خوشخبری سناتے ہو، جہنم میں جائے گا اس چادر کی وجہ سے جو اس نے تقسیم سے پہلے اٹھائی تھی۔ تو فرما اذا اتخذ الفیء دولا، جب مال غنیمت کو دولت سمجھا جائے، والامانۃ مغنما، امانت کو غنیمت کا مال سمجھ کر ہڑپ کیا جائے، اس میں خیانت ہونے لگے، والزکاۃ مغرما، زکات کو تاوان، ٹیکس اور بوجھ سمجھا جائے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور اس کے مقابلے میں ماں کی نافرمانی کرے، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَاءَ أَبَاهُ، اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے اور دوست کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، وَارْتُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں شور اور آواز اٹھنے لگے، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کا اعزاز اور اکرام اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے کیا جائے، اور وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُ، قوم کا خادم رذیل اور گھٹیا اور کمتر کو بنایا جائے۔ لوگ شراب پینے لگے، مرد ریشمی لباس پہننے لگے، ناچ گانے کی چیزیں عام ہو جائے، اور قوم کے اخیر میں آنے والے لوگ اگلوں پر لعن طعن کرنے لگے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر یہ 15 علامتیں پائی جائے تو تم انتظار کرو زلزلوں کی کثرت کا، تم انتظار کرو سرخ آندھیوں کے چلنے کا، زمین میں دھنسائے جانے کا، شکلوں اور صورتوں کے بگڑنے کا،
بلائیں مصیبتیں تم پر ایسے آئے گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور دانے ایک ایک کر نکلنے لگتے ہیں۔ تو امت پر بلا اور مصیبتوں کی یہ 5ویں علامت اور 5واں سبب کہ ہم مخصوص گناہوں میں اور گناہوں کی کثرت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ 6واں سبب کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا۔ امر بالمعروف تو کر لیتے، نہی عن المنکر اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا اور یہ کہہ کر ٹال دیتے بڑوں کا کام ہے۔ حالانکہ اللہ نے اس امت کو خیر امت بنایا ہے۔ قرآن میں اعلان کر دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور اس خیر امت کو 2 کام دیے گئے، امر بالمعروف بھلی بات کا حکم کرنا، نہی عن المنکر یعنی بری بات سے روکنا۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم ضرور بھلی باتوں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو، ورنہ اللہ تمہیں عذاب میں گرفتار کر لے گا۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم امر بالمعروف کو بھی اپنائیں، نہی عن المنکر کو بھی اپنائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، طریقہ بتایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو تم میں سے منکر کو دیکھے تو اپنے ہاتھ کے زور پر اس کو بھلائی میں بدلے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ اور قوت کو استعمال نہیں کر سکتا تو زبان سے اس کو بھلائی میں بدلے، اور یہ بھی نہیں کر سکتا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم دل سے اس کو برا جانے۔ اور نبی علیہ السلام اس کو ایمان کا کمزور ترین درجہ قرار دے رہے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اعلان کر دیا کہ اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو اللہ تمہیں عذاب میں پکڑیں گے، اور اس کا عذاب عام ہوگا، کسی علاقے اور کسی جماعت کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ تم میں سے مخصوص لوگوں کو نہیں پہنچے گا۔ جب عذاب کی آندھی چلے گی تو سب اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو ہماری پستی کا یہ 6واں سبب کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو بھلا دیا۔ 7واں سبب کہ ہم نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری میں مبتلا ہوئے۔ حالانکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھ پر کتنا انعام کیا ہے، بن مانگے اس نے مجھے کیسی قیمتی نعمتیں عطا کی کہ ہم اس کا بدلہ چکا نہیں سکتے، کم از کم شکریہ تو ادا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے ہم تمہیں مزید دیں گے، لیکن ساتھ میں ڈرا بھی دیا اگر تم ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور 8واں سبب ہم پستی میں کیوں، ہم زوال میں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا کو گلے سے لگا لیا، حد درجہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے اس کو
ساری خطاؤں کی جڑ قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ اگر اس کی اہمیت اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں کرتا۔ پتہ چلا یہ دنیا بے حیثیت ہے، بے وقعت ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے یہاں اس کا مقام نہیں ہے۔ اب آخری بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ مصیبتوں سے ہم کیسے نکلیں، مصیبتوں کا علاج کیا؟ تو ہمارے حضرت اور ہمارے بزرگ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رحیمیہ میں جو جدید نسخہ ہے اس کی دوسری جلد میں مصیبتوں سے نجات کے لیے کچھ کام بتلائے۔ اگر ہم نے یہ کام اپنا لیے تو انشاءاللہ مصیبتوں سے اور فتنوں سے ہمیں خلاصی نصیب ہوگی۔ وہ کون سے کام ہیں؟ پہلا کام بتلایا کہ ہر حال میں رجوع اللہ کی عادت ڈالیں۔ اب یہ رجوع اللہ کیسے ہوگا؟ نمازوں کی پابندی سے۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام کرے، اور خواتین کو چاہیے گھروں میں پابندی سے نماز ادا کرے، حتیٰ کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسی وقت سے اس کو نماز کی عادت ڈلوا دے۔ تو پہلا کام نمازوں کا اہتمام تاکہ رجوع اللہ میں آسانی ہو۔ دوسرا کام فرمایا استغفار کی کثرت۔ اللہ پاک نے اس امت کے لیے 2 امان اتاری ہے۔ ایک امان نبی علیہ السلام کا وجود کہ جب تک نبی علیہ السلام رہیں گے امت پر بلا اور مصیبت نہیں آئے گی، لیکن جب نبی علیہ السلام چلے جائیں گے تو دوسری امان ہے استغفار، کہ جب تک امت استغفار کو لازم پکڑے گی تو اللہ تعالی مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا۔ تیسرا کام حضرت فرماتے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، وہ اپنے اموال کی پوری زکوٰۃ نکالنے کا، ادائیگی کا اہتمام کرے، اور زکوٰۃ کے علاوہ وقتاً فوقتاً نفلی صدقے کی بھی عادت ڈالے، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے۔ چوتھا کام حضرت فرماتے ہیں کہ دعاؤں کا اہتمام، ذکر کا اہتمام اور درود شریف کا اہتمام۔ گھروں میں ماحول ایسا بنائیں کہ اللہ کا ذکر بھی گھر میں ہوتا رہے، نبی علیہ السلام پر درود پاک بھی کثیر مقدار میں پڑھے۔ بہت احسانات ہیں ہمارے نبی کے ہم ادا نہیں کر سکتے، اور دعاؤں کا بھی اہتمام کرے، اجتماعی اعتبار سے بھی، انفرادی اعتبار سے بھی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل۔ دعا ان مصیبتوں کو بھی ٹال دیتی ہے جو اتری ہے، اور وہ مصیبتیں جو اب تک نازل نہیں ہوئی اس کو بھی ٹال دیا کرتی ہے۔ پانچواں کام گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کرے، نہ گناہ کے قریب جائے، نہ گناہوں کے اسباب کے قریب جائے، اور اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو فوراً سچی پکی توبہ کر دے۔ یہ پانچواں کام۔ چھٹا کام حضرت فرماتے ہیں کہ اولاد کی تعلیم اور تربیت صحیح ڈھنگ سے کریں۔ اولاد کے بڑے حقوق ہیں،
ان کے مزاج کو دینی مزاج بنائے، جس فطرت اسلام کو لے کر وہ آیا ہے وہ فطرت اسلام برقرار رکھنے کی کوشش کرے۔ ساتواں کام حضرت فرماتے آپسی اختلافات کو ختم کر کے محبت اور بھائی چارگی کا ماحول قائم کرے۔ اوس اور خزرج یہ دو بھائی تھے، پھر ان کی اولاد ہوئی تو یہ بڑے قبیلے ہو گئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ان میں انبن کی مدتوں لڑائی رہی، لیکن آقا علیہ السلام کی برکت سے ایسا ماحول قائم ہوا کہ ان کی نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ ساتواں کام کہ اختلافات کو ختم کیا جائے۔ آٹھواں کام حقوق کی ادائیگی کا اہتمام۔ کچھ حقوق اللہ کے ہیں، کچھ حقوق بندوں کے ہیں۔ ہم جائزہ لیں کہ بندوں کے حقوق کون کون سے ہم پر واجب الادا ہے۔ کسی سے قرض لیا ہے اس کو ادا کرنا، یا اسی طرح بیوی کا مہر نہیں دیا ہے وہ بھی قرض میں شمار ہوگا۔ تو حقوق کی ادائیگی کا اہتمام۔ نواں کام حضرت فرماتے ہیں برادران وطن کو تعلیمات اسلامیہ سے واقف کراتے رہے۔ اور 10واں کام مصیبتوں سے اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو فرمایا اپنے اختلافات کا حل علماء سے کروائیں، شرعی عدالتوں سے اپنے مسائل کا حل فرمائیں۔ اور حضرت نے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری دور میں لوگ علماء سے بھاگیں گے، نفرت کریں گے، اللہ ان کو 3 مصیبتوں میں گرفتار کرے گا۔ نمبر 1 ان کے مال سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ نمبر 2 ظالمین کا ان پر تسلط ہوگا۔ اور تیسری بات تو بہت بڑی ہے کہ ایسے لوگ دنیا سے بے ایمان جائیں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائی آج پوری دنیا عموماً مصائب میں، پریشانیوں میں، حالات میں گرفتار ہے۔ یہ مصیبتیں خود ہم نے کھڑی کی ہیں، ہمارا زوال ہمارے ہی ہاتھوں ہوا ہے۔ اگر ہم خروج چاہتے ہیں ہمیں کچھ کام کرنے ہوں گے۔ یہ 10 کام حضرت نے اپنی کتاب فتاوی رحیمیہ میں لکھے ہیں، بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین مصائب کو ختم فرمائے، تکالیف اور پریشانیوں سے نجات دے، اور مصیبتوں کے زوال کے جو اسباب ہیں اس کو اپنانے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔